السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ آج جو ہے وہ سورہ نمل کے اہم مضامین اور خلاصہ پر گفتگو کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے اور پھر قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ جیسے ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں کئی دفعہ عرض کیا کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نمبر ترتیب نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ 48 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے سے چمٹی کا واقعہ ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام النمل رکھا گیا۔ نمل بیسیکلی چمٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور دولت کا ذکر ہے، بلکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا۔ تذکیر بے ایام اللہ کے ضمن میں مختصراً سابقہ امتوں کے واقعات کو ذکر کیا گیا۔ سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں جو ہے 2 اہم باتیں ذکر کی گئیں، اور وہ یہ ہیں کہ قرآن کی عظمت اور 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بالخصوص واقعہ نمل، واقعہ ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا۔ 20ویں پارے میں سورہ نمل کے باقی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ توحید کے 5 دلائل ہیں۔ آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق وہی ہے۔ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندر کا نظام وہی چلاتا ہے۔ مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے۔ اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا، پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ رازق بھی وہی ہے۔ قیامت کا تذکرہ کیا، سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہوا میں اڑنا، روز قیامت سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملنا۔ سورہ نمل جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طاسین سے ہو رہا ہے۔ نمل چمٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں چمٹی کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کا نام نمل ہے۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے کہ جو جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن میں موجود ہیں۔ تو یعنی شعراء، نمل اور قصص حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تو اور دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کے تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ کرام کے قصے بیان کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چمٹیوں کے وادی سے ہوا تو انہوں نے سنا کہ ایک چمٹی دوسری چمٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے ان کا کلام سنا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا تو اس نے انکار کیا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اس نے اپنی قوت و طاقت ہیچ محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ صالح اور لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی، ایک مومن اور کافر۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو انہیں اس برائی سے منع کرتا اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا، اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوس اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی، یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئے۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 59 تک ان مضامین کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر 20ویں پارے کے ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے، یعنی اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ محسن حقیقی ہے، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت جسے پکارا جاتا ہے رب العالمین کو یا بے جان اصنام کو سوال کیا گیا۔ پھر بیر و بار کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے، بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے۔ پھر 5ویں دلیل یہ کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا، رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو۔ قرآن کا حکیم کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے، یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ اللہ کریم اس صورت کی ابتدا میں قرآن کے عظمت سے ہوئی، یوں نہیں اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی شہادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور مخار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔